ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا۔ ایک روز ایک درویش سے ملاقات ہو گئی تو اپنا حال کہہ سنایا۔ کہنے لگا کہ بہت پریشان ہوں، یہ دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ لگتا ہے شاید میری موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش نے اس کی بات سنی اور کہا، جاؤ نمک لے کر آؤ۔ نوجوان حیران تو ہوا کہ میری بات کا نمک سے کیا تعلق، پر پھر بھی لے آیا۔ درویش نے کہا، پانی کے گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور اسے پی لو۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا تو درویش نے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان تھوکتے ہوئے بولا، بہت ہی خراب، ایک دم کھارا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے ساتھ اس سامنے والی جھیل تک چلو۔ صاف پانی سے بنی اس جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا، چلو اب اس مٹھی بھر نمک کو پانی میں ڈال دو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان پانی پینے لگا تو درویش نے پوچھا، بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں، یہ تو میٹھا ہے، بہت اچھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہمارے دکھ بالکل اسی نمک کی طرح ہیں۔ جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا ہے، مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دکھ آئیں ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ دو منہ والے سانپ سے تو شاید بچنا ممکن ہے، لیکن دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ امید کا دیا جلتا رہے تو دل روشن رہتا ہے، اس لیے امیدیں زندہ رہنی چاہیے، کیونکہ امید ختم ہو جائے تو پھر ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب حوصلہ ٹوٹتا ہے تو انسان بکھر جاتا ہے۔ اپنے پسندیدہ انسان سے دستبردار ہونا اذیت کی آخری حد ہوتی ہے، اور اذیت کو سہ جانا ہی صبر ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں سب اپنا اپنا وقت لے آئے ہیں۔ آپ نے بھی صرف اپنا وقت کاٹنا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ محبت کروانے کے لیے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص آپ کو آپ کی وجہ سے توجہ نہیں دے سکتا، آپ کو اس کی توجہ مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ جب انسان اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے تو کسی کی ذات، کردار اور اعمال پہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا جانتا ہے ویسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آپ کی روح کے اندر تک جان سکتا ہے، وہ آپ کے سارے احساسات کو سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکلیف اور مشکلوں کا اندازہ سب سے زیادہ ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ الفاظ کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، جذبات بدل جائیں تو الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، پھر وہ دلوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔
تنہائی تو دیمک کی طرح ہوتی ہے، اگر انسان کے اندر لگ جائے تو اسے آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے، پھر انسان کے اندر کے احساسات، جذبات، محبت سب کو دیمک لگ جاتی ہے۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ میں نے خود کیا ہے، مجھے یہ درست لگا، میرے پاس جو آپشن تھے ان میں یہی بہتر حل تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کام کے نتائج غلط نکلے، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو خود کی شناخت بھی کھو دو گے۔ پہلے خود کو تو جانچ لو، پرکھ لو کہ تم چاہتے کیا ہو، اپنے لیے تو جینا سیکھ لو۔ یقین کرو آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ خود سے وعدہ کر لو ہم نے خوش رہنا ہے تو رہنا ہے، ہر وقت مایوس اور اداس رہنے سے اور تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا سیکھو۔